الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ جس جگہ ہم لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے علم دین کی اشاعت کے لیے قبول فرما رکھا ہے، اور یہ صرف اسی کا فضل و کرم اور انعام ہے، ورنہ کسی کے اندر بھی کوئی بھی کام کرنے کی نہ طاقت ہے نہ وسعت ہے۔ ابھی آپ نے فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں سورہ دہر کے آخری رکوع میں یہ آیت سنی ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ نہ چاہے تم کچھ نہیں چاہ سکتے۔ جب آدمی چاہ ہی نہیں سکتا تو کر کیسے سکتا ہے؟ کیونکہ چاہ پہلے ہے، کرنا بعد میں ہے۔ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے اس کام کا تقاضا دل میں پہلے پیدا ہوتا ہے، کام بعد میں وجود میں آتا ہے۔ مثلا ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ، تو ایک دم سے نہیں پڑھ لی، بلکہ پہلے طبیعت میں تقاضا پیدا ہوا کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، وقت ہو چکا، اذان ہو گئی، اب چلو۔ یہی تقاضا آدمی کو کھڑا کر دیتا ہے، اور ناموافق احوال میں بھی آدمی عمل کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اس تقاضے کی بدولت۔ چنانچہ نماز کا تقاضا دل میں پیدا ہو اور شدید ٹھنڈ ہو رہی ہو، سردی ہو رہی ہو، کوہرا پڑا ہو، پانی بھی ٹھنڈا ہو، مگر پھر بھی آدمی کھڑا ہو جائے گا۔ تقاضا بہت بڑی چیز ہے، اور اگر تقاضا نہ ہو تو نارمل موسم ہو، گرم پانی بھی ہو، کوئی دشواری بھی نہ ہو، پھر بھی لیٹا رہے گا، نہیں اٹھے گا، کیونکہ تقاضا نہیں۔ آج جو لوگ
کوئی عذر نہ ہونے کے باوجود فرائض بجا نہیں لاتے، وہ تقاضے کی نعمت سے محروم ہیں، تو عمل سے بھی محروم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی کام لینا چاہتے ہیں کسی بندے سے تو اس کے دل میں اس کا تقاضا اور دھن پیدا فرما دیتے ہیں، تو وہ بڑے سے بڑا کام اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو لوگ ہمارے راستے میں قربانیاں پیش کرتے ہیں ہم ان کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، قدم آگے بڑھتے ہیں، راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، اور جو اچھا کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ جتنا اچھا کام کرو گے اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ رہے گی۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن رات صبح شام نظر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نعمت، اس کے فضل، اس کی توفیق پر ہونی چاہیے۔ ہم کچھ نہیں ہیں، وہ سب کچھ ہے، یہ ہر آدمی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ نہ فرد کچھ ہے، نہ ادارہ کچھ ہے، نہ جماعت کچھ ہے، نہ تنظیم کچھ ہے تو سب وہی ہے جو سب کو نوازنے والا ہے، توفیق دینے والا ہے۔ ہم نے اس وقت آپ کے سامنے ایک آیت کا ٹکڑا پڑھا ہے، اور وہ آپ نے بار بار علماء سے سنا ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی خشیت تو علماء کے دل میں ہی ہوتی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے علم اور ایک ہے خشیت۔ اور علم سے مراد یہاں پر صرف جاننا نہیں ہے، بلکہ علم سے علم دین مراد ہے، وہ علم جس کا مدار وحی خداوندی پر ہے۔ قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں جس علم کی فضیلت وارد ہے وہ علم دین ہے۔ لہذا اس آیت کو کوئی شخص عصری تعلیم پر فٹ نہیں کر سکتا کہ جہاں بھی تعلیم ہو رہی ہو یہ آیت پڑھ دی جائے، وہ فٹ نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا تعلق محض جانکاری سے نہیں ہے، بلکہ اس جانکاری سے ہے جو منقول ہے وحی خداوندی سے اور مستفاد ہے۔ لہذا اس علم کو جس کا اس آیت میں ذکر ہے، جو لوگ بھی سیکھنے والے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں اور اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں میں اللہ تعالیٰ جسے نامزد فرماتے ہیں اسی کو یہ علم نصیب ہوتا ہے۔ تو جو حضرات بھی اس کے سیکھنے میں یا سکھانے میں لگے ہوئے ہیں وہ اپنے کو بہت خوش نصیب سمجھیں اور اس کے اندر کمال پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی محنت سے پڑھیں، سمجھیں، یاد کریں۔
خاص طور پر طلبہ عزیز سے گزارش ہے کہ کتاب صرف اس لیے نہ پڑھا کریں کہ امتحان دینا ہے، بلکہ کتاب کو جس فن کی بھی کتاب ہو اس فن میں مہارت پیدا کرنے کے لیے پڑھا جائے، اور جو ابتدائی درجات ہیں ان میں جو کتابیں پڑھی جاتی ہیں ان میں بہت محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ نحو و صرف والی کتابیں، لغات سے متعلق کتابیں، جملوں کی ترکیب سے متعلق کتابیں، بلاغت اور بیان سے متعلق کتابیں، یہ کسی بھی عمارت کی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کو اونچی عمارت بنانی ہے تو آپ کو بنیاد گہری اور مضبوط کرنی پڑے گی، تب آپ کئی منزلہ عمارت بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بنیاد زیادہ گہری نہیں کی یا اچھا میٹیریل نہیں لگایا بنیاد میں تو آپ اوپر عمارت اچھی نہیں بنا سکتے، گر جائے گی، بوجھ نہیں برداشت کر پائے گی۔ بالکل یہی معاملہ ابتدائی علوم کا بھی ہے۔ اگر آپ کی نحو و صرف اچھی نہیں ہے اور اس میں آپ نے مہارت پیدا نہیں کی، روا روی میں آپ نے گزار دیا، تو اب آپ آگے چل کر کے اچھے عالم نہیں بن سکتے۔ بس بن جائیں گے، ہو سکتا ہے سند بھی مل جائے، آپ کا نام فضلہ میں بھی لکھ دیا جائے، مگر جو ایک بصیرت والا علم ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے سبھی طلباء سے گزارش کی جا رہی ہے کہ علم میں مہارت پیدا کرنے کی کوشش کریں، رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کریں، لغویات سے بچیں، اس وقت کو غنیمت سمجھیں، کام میں لائیں، چاہے جہاں بھی رہیں، اس مدرسے میں ہوں یا آگے کہیں چلے جائیں، لیکن علم سے غافل نہ ہوں۔ مثل مشہور ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ جو وقت گزر جائے گا وہ کبھی بھی واپس نہیں لوٹے گا، چاہے آپ ایڑی سے چوٹی کا زور لگا دیں، گیا تو گیا۔ آج اگر آپ نے محنت کر لی تو زندگی بھر اس کا پھل پائیں گے۔ بعض عبارتیں طالب علمی کے زمانے میں ہم نے پڑھی جو آج تک کام آتی ہیں، اور یہ بھی یاد ہے کہ کہاں پڑھی اور کس طرف لکھی ہوئی پڑھی۔ تو اس وقت کا جو مرحلہ ہے یہ بڑا اہم مرحلہ ہے۔ آج آپ نے اگر اپنے کو سنبھال لیا اور کام میں لگا دیا تو مرتے دم تک آپ اس کا نفع اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور آج اگر غفلت میں وقت گزار دیا اور محنت نہیں کی تو کل کفے افسوسی ملنا پڑے گا اور کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہو۔ تو ہم سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ محنت کریں گے اور فضولیات سے بچیں گے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اس میں خشیت،
یعنی اللہ کا ڈر دل میں پیدا ہونا کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے ہمارے کسی عمل سے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ آدمی ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ بھئی اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ اور اگر کبھی نفسانی یا شیطانی تقاضے سے گناہ ہو بھی جائے گا چھوٹا یا بڑا تو دل کانپ جائے گا، ایسا بوجھ محسوس کرے گا کہ بھئی یہ تو بہت برا ہوا، اور فوراً توبہ کرنے کی اسے توفیق مل جائے گی۔ یہ خشیت کا اثر ہوتا ہے کہ اول تو آدمی گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو فوراً توبہ کرتا ہے اور اس کا دل لرز کر کے رہ جاتا ہے، شرمندگی اسے ہوتی ہے۔ یہ علم کا ثمرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اگر یہ ثمرہ ہے تو آپ کا علم واقعی علم ہے، اور اگر یہ ثمرہ پیدا نہیں ہوا تو آپ کا علم کچھ نہیں ہے، صفر ہے۔ تو علم کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر خشیت بھی ہونی چاہیے۔ ویسے تو ہر آدمی میں خشیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی قدرت ہر چیز کو محیط ہے، وہ ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری ہر چیز سے واقف ہے، اور پکڑنے پر بھی قادر ہے، فوراً نقد سزا دینے پر بھی قادر ہے۔ تو اس سے نہ ڈرو تو کس سے ڈرو؟ اس سے تو سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے۔ جس کے پاس علم نہیں ہے وہ نہ ڈرے تو کہہ سکتا ہے بھئی اسے پتہ ہی کچھ نہیں تھا، لیکن جس کے پاس علم ہے، جو قرآن پڑھ رہا ہے، جو حدیث پڑھ رہا ہے، جو کتابیں پڑھ رہا ہے، پھر بھی وہ خشیت سے خالی ہو، تو اس کا مطلب اس کا علم اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہو رہا۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنے اندر خشیت پیدا کرنی چاہیے، اور خشیت کی بنیاد پر فرائض کو بجا لانے کا جذبہ اور منکرات اور معاصی سے بچنے کا جذبہ دل میں مضبوط ہونا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے ایسے افراد کو اچھی طرح جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سب نیکیوں کو ہوا میں اڑا دیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گی، ہباء منصورہ ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم یہ سن کر ڈر گئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کی صفات بیان فرمائیے، صفہم لنا۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، دیکھنے میں تم ہی جیسے ہوں گے، اور جس طرح تم راتوں میں اٹھ کر تہجد میں عبادت کرتے ہو وہ بھی عبادت کرتے ہوں گے۔ یاخذون من اللیل کما تاخذون، لیکن ان کی صفت یہ ہوگی، یہ ہے ڈرنے کی بات،
کہ اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب تنہائی میں جاتے ہوں گے تو اللہ کی حرام کردہ باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے۔ باہر ہیں تو بہت بڑے صوفی صاحب ہیں، نیک ہیں، بڑے علامہ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، لوگ ہاتھ پیر چوم رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے، اور جب کمرہ بند کر کے اندر بیٹھے ہیں تو ناجائز کاموں میں مشغول ہیں۔ ظاہر ہے کہ آدمی اپنے جیسے انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے تنہائی کے اندر اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کر دینا، کہ بڑے سے بڑا ذخیرہ آدمی لے کر کے جائے گا قیامت میں، سب پھونکوں سے اڑا دیا جائے گا کہ کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس آدمی کے دل میں خشیت نہیں ہے، اس آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اگر ڈر ہوتا تو سامنے بھی ڈرتا اور اکیلے میں بھی ڈرتا۔ اصل ایمان یہی ہے کہ آدمی لوگوں کے سامنے بھی نیکی اختیار کرے اور تنہائی میں بھی نیکی اختیار کرے تو آدمی واقعتاً مومن ہے، ایمان والا ہے۔ اور اگر اندر باہر میں فرق ہو جائے گا تو وہ نفاق کا مرتکب قرار پائے، دکھاتا کچھ ہے اور اندر کچھ ہے۔ تو یہ بات ہر مسلمان میں راسخ ہونی چاہیے کہ اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو، قول اور عمل ایک ہو، ہمیشہ اللہ کی ناراضگی سے ڈرے۔ دنیا ناراضی ہو ناراض، اس کی پرواہ نہیں، اصل پرواہ یہ ہو کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک تو مجھ سے ناراض نہیں ہو گیا۔ اور اگر ناراضگی کی کوئی بات ہو جائے تو پہلی فرصت میں توبہ کرے، استغفار کرے۔ اور استغفار صرف زبانی کافی نہیں ہے کہ آدمی تسبیح پہ تو دانوں پہ تو استغفار پڑھتا رہے اور دل دل میں پلان بناتا رہے۔ یہ استغفار نہیں ہے، یہ استغفار کا مذاق ہے۔ مشائخ فرماتے ہیں استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہمارا استغفار بھی استغفار کا محتاج ہے، یعنی ناقص ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہمارے اندر آنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راسخین فی العلم میں شامل فرمائے اور اپنے سے ڈرنے والوں میں بھی ہمارا شمار فرمائے، ظاہر و باطن میں یکسانیت پیدا فرمائے، قول و عمل میں موافقت عطا فرمائے، اور اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے محروم نہ فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ۔